صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ سورہ ضحیٰ کی جو آیات کی تلاوت کی کہ پروردگار کہتا ہے کہ کیا جب تم یتیم تھے تو ہمیں تمہیں سرپرستی نہیں دی۔ آیت اللہ محسن کراتی کہ خدا انہیں حفظ رکھے، بہت سادے طریقے سے آیتوں کے سے پیغام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تاکہ عام آدمی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ ان چند آیتوں کے ذیل میں انہوں نے کچھ پیغام جو ہے وہ اپنی جو تفسیر نور ہے اس کے اندر بیان کیے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے عزیزان محترم، علماء نے اتنی زحمت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اگر ہم اس ترجمے کو بھی آپ تک پہنچا دیں تو بڑا کام کیا ہم نے۔ اپنی کیا تحلیل کریں گے؟ نہ ہمیں کچھ آتا ہے جو ہم اپنی تحلیل کریں، یہ سب علماء کا کام ہے جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ پروردگار جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب آپ کیا تم جب یتیم تھے تو ہم نے تمہاری سرپرستی نہیں کی، تو کہتے ہیں کہ جو رہبر ہوتا ہے، رسول خدا رہبر تھے، رسول خدا ہی انہی کے ہاتھ میں مہار ہے پوری بشریت کے لیے۔ کہا کہ رہبر کو سختیوں کو خود لمس کرنا بڑا ضروری ہے، یعنی یتیمی خود ایک سختی ہے کہ ماں باپ کا نہ ہونا یا سختیوں میں پلنا بڑھنا، تو کہتے ہیں کہ خود سختیوں کا برداشت کرنا ضروری ہے تاکہ سمجھ سکے معاشرے کو۔ عزیزان محترم، ہم آج ہم رہبر نہیں ہیں، ہم نہ کوئی ہیں، لیکن ہم کم از کم اپنے گھر کے اندر تو لیڈر ہیں، ایک باپ ہونے کی وجہ سے، ایک شوہر ہونے کی وجہ سے، ایک بھائی ہونے کی وجہ سے بہرحال کچھ ہے۔ تو ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کو خود احساس کرنا چاہیے، خود سیکھنا چاہیے۔ جب تک آپ احساس نہیں کریں گے بچے کی بات کو، سمجھیں گے نہیں، وہ تو ہم اپنی جوانی سے گزرے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہاں پر آ کر اس چیز کو اگنور کرتے ہیں اپنے بچے کے آگے کہ آپ بچے کے ساتھ بچہ بنیں، دیکھیں کہ وہ فیل کیا کرتا ہے، تبھی پھر آپ اس کے لیے صحیح گائیڈر بن سکتے ہیں۔ ایک عام جو گائیڈر ہوتا ہے جو پہاڑوں پہ کلائمبنگ پہ لے کے جاتا ہے یا کسی جگہ پہ لے کے جاتا ہے، وہ واقف ہوتا ہے ہر اونچ نیچ سے، تبھی وہ اپنے ساتھ چلنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے ان باوجود واقف نہیں تو ہم کس طرح اپنی آنے والی نسل کو گائیڈ کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رہبر کو لمس کرنا بہت ضروری ہے تکلیفوں کا۔ دوسری وہ چیز جو ہوتا ہے کہ یتیم ہونا رکاوٹ نہیں ہے کمال کے لیے، یتیمی رکاوٹ نہیں ہے کہ آج ہم معاشرے کے اندر بعض اوقات کہتے ہیں، اسی جیل میں ایک اور گفتگو کے سیرت ابو طالب کو بھی کم از کم اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو کسی یتیم کی کفالت کریں۔ یتیم معاشرے میں بہت پائے جاتے ہیں، جامع میں آپ کی فیملی میں ہوں گے، یتیم کی کفالت کریں۔ خود ظاہر سامنے نہیں کر سکتے تو کچھ بھیج کے کر سکتے ہیں کہ سامنے ہے۔ کسی ایک یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا اتنا ثواب ہے کہ انسان کی جہنم کی آتش کی آگ جو ہے وہ، اور اسی طرح اگر یتیم کا حق کھا جائے خدا نہ خواستہ آدمی، یعنی جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ خوب یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم کبھی متوجہ ہوں کہ انہوں نے کیا تھا، ہماری زندگی میں بھی ہیں ہمیں، کیونکہ اصل میں لگتا ہی ہے کہ جب ہم باتیں سنتے ہیں، جب کوئی مولانا بات کر رہا ہو یا کہیں پہ بھی سنتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کسی اور کے لیے باتیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے نہیں ہے تو ہم اس کو توجہ بھی نہیں دیتے، تو مولانا صاحب کسی اور کے لیے باتیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے نہیں کر رہے۔ اور اس آیات کے اندر جہاں پروردگار نے منت گزاری ہے، یعنی کیا، یعنی خدا نے، اور جو کچھ اور آیتیں ہیں کہ ہم نے نہیں تمہیں غنی کیا، ہم تمہارے سرپرست نہیں تھے۔ تو آیت اللہ محسن کہہ رہے تھے کہ انسان اگر کسی انسان پر منت کرے کہ کیا میں نے تمہارا کام نہیں یہ نہیں کیا، کیا میں نے تمہاری مدد نہیں کی، تو کہنا یہ بہت برا ہے۔ مگر اگر خدا اپنے بندے کے اوپر کر رہا ہے تو یہ نعمت ہے اس کی طرف سے کہ خدا بندے کو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے یہ نہیں کیا تمہارے لیے۔ ہمیں اب نہیں بنتا کہ ہم کسی کا اچھا کام بھی کریں اور اس کے بعد اس کو جتائیں بھی چاہیے۔ احسان جتانا بالکل بھی اچھی اخلاق میں سے نہیں پایا جاتا۔ انسان احسان کرے، حتیٰ انسان کسی کی مدد کرے، اس طرح کرے بعض اوقات کہ صدقہ دینے کے لیے تو اس طرح ہے کہ انسان جب دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔
یعنی انسان اپنے اندر ضرور دیکھے، اگر کسی کی مدد کر رہا ہے تو بار بار اس کو نہ لائے کہ میں نے یہ کیا، میں نے اس کا وہ کیا، میں یوں نہیں کرتا. ہوتا ہے بعض اوقات زندگی میں کہ میں اگر یوں نہیں کرتا تو یہاں نہیں پہنچتے، اور آج یہ ایسے کر رہے ہیں. خوب آپ نے اپنا عمل کیا خدا کے لیے، اس کو چھوڑ دیں. اگر وہ صحیح کر رہا ہے تو وہ خدا اس کا حساب کتاب کرے گا. خوب جہاں پر خداوند متعال جس آیتوں کے اندر جو نعمتوں کو یاد کروا رہا ہے، تو جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نعمت کو یاد کرنا، شکر کرنا آپ کے آئندہ کے لیے بہتر ہے. کہ جب آپ اپنی ابھی کی نعمت کا شکر ادا کریں گے تو کل پروردگار اور ادا کرے گا. اور یہ رسول خدا کے پروردگار نے جب یہ چیزیں کی تو رسول خدا کے لیے کیا کیا. آج پوری دنیا کے اندر کس کا نام ہے جو ہر گھنٹے کے بعد لیا جاتا ہے؟ آپ شروع کریں. ابو علی سینا جو بہت بڑے فلاسفر بھی تھے، حکیم بھی تھے، کہ ابھی بھی ان کی بکس میڈیکل کی جو ہے وہ لندن میں پڑھائی جاتی ہیں، حقوق کی خاص طور پہ وہ بھی پڑھائی جاتی ہیں. ان کا ایک شاگرد تھا بہروز. وہ انہوں نے شاگرد کہاں سے اصفہان میں جا رہے تھے تو دیکھا ایک لوہار نے اپنے شاگرد کو کہا برابر والی دکان سے آگ لے کر آؤ. اس نے کہا یہ بچہ آگ کیسے لے کر آئے گا؟ تو اس نے دیکھا بچے نے اپنے ہاتھ میں ریت اٹھائی اور گیا، کہا کہ اس اوپر آگ کے انگارے رکھ دو. تو یہ گیا اس لوہار سے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو، یہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے. یہ وہی بچہ جو اتنا بڑا شاگرد بنا کہ جتنی کتابیں ابو علی سینا کی سب اس نے لکھی. ایک دن وہ نقل کرتے ہیں کہ ہمدان کے اندر سخت سردی تھی، اور یہ اکثر سوال کرتا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے ابو علی سینا انٹیلیجنٹ اتنا تھا کہ جس کو اپنی پیدائش کے وقت آسمان کیسا تھا یاد ہے. یعنی اتنا انٹیلیجنٹ تھا، اتنا آبغا تھا، تبھی تو اتنی کتابیں لکھ لی، اتنا کام کر لیا. 700 سینچری کی بات کر رہا ہوں. یہ اکثر اپنے استاد سے کہتا تھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اتنا سب کچھ آپ کے پاس ہے تو آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں. خاموش رہتے تھے. ہمدان کی سخت سردی، فجر کا ٹائم، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا باہر سے جب پانی لے کر آؤ میں وضو کروں. شاگرد بھی پھر انہی کا تھا، کہتا ہے باہر ٹیمپریچر بہت منفی ہے، اندر ٹیمپریچر گرم ہے، باہر نکلوں گا بدن گرم سے سرد ہو جائے گا، مریض ہو جاؤں گا، آپ تیمم کر لیجئے. چپ رہے. تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان. اس زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے. مینار پہ چڑھ گیا اذان. مینار پہ چڑھ کر اس سخت سردی میں جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم، تو اس وقت ابو علی سینا نے کہا کہ اس مؤذن 700 سال ہو گئے، اس مؤذن نے اس ہستی کو دیکھا نہیں ہے مگر مینار پہ چڑھ کر اس کا نام لے رہا ہے. وہ اللہ کا نمائندہ تھا، میں عام بندہ ہوں. یعنی یہی دکھایا کہ آج آپ پوری دنیا رسول کا نام لے رہی ہے. آج آپ اذان کی جب رفتار دیکھیں دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک، تو ہر ایک گھنٹے میں دنیا میں یہ نام پکارا جا رہا ہے. اس نام کی حفاظت کی ہے ابو طالب نے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. عزیزان محترم، آیت اللہ محسن کراتی آگے فرماتے ہیں کہ انسان ان آیتوں میں جہاں پروردگار پچھلی باتیں یاد دلا کر اگلی چیزوں کی طرف متوجہ کرا رہا ہے کہ تم تنگ دست تھے، ہم نے تمہیں غنی کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار یہ متوجہ کرانا چاہ رہا ہے انسان کو کہ انسان کو اپنے ضعف، اپنی کمزوری کا وقت یاد رکھنا چاہیے. انسان متوجہ رہے کہ آج اگر ایسا ہے کل کیسا تھا، کل کس طرح تھا، بھول نہ جائے. اور یہ ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ انسان کے اندر یہی ہے کہ آج اگر کچھ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کل ہم کیا تھے. آج کوئی کرسی مل گئی، آج کوئی اچھی جاب مل گئی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بس آج تو ہم ہی ہیں. بھول جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں تھے، پروردگار نے ہمیں نعمت عطا کی ہے. ہمیں دوسروں کو بھی ہاتھ تھامنا چاہیے، ہاتھ پکڑنا چاہیے. تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ الطاف الہی
جو ہے وہ واسطے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو پروردگار نے کہا کہ تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں سرپرستی عطا کی، یہ جو سرپرستی ہے یہ واسطے کے ذریعے سے ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار نے کسی واسطے سے، یعنی تم تنگ دست تھے، ہم نے تمہیں خدیجہ کے واسطے سے غنی کیا۔ یعنی یہاں واسطے پروردگار الطاف الہی کو واسطوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بھی اگر لطف الہی شامل حال ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی واسطہ اس میں ہوتا ہے۔ ہم ان واسطوں کو نہ بھولنا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بزرگ ہستی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہمارا بڑا بزرگ خاندان کا ہو سکتا ہے کوئی استاد ہو سکتا ہے۔ یہ واسطے ہی ہیں جو انسان کی زندگیوں میں آتے ہیں۔ بالکل ایسا نہ ہو کہ ہم تو بہت سے معاملات میں ایسے نہ ہو جائیں کہ نہیں، پروردگار جب اتنا انسسٹ کر رہا ہے کہ میں یہ لطف کو اپنے واسطوں کے ذریعے سے ہی تم تک پہنچاؤں گا۔ پروردگار ان آیات کے اندر جو چیز اور محکم ہے وہ یہ کہ یتیم کو سرپرستی کرنا، فقیر کو غنی کرنا، یہ خدا کا کام ہے۔ اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم کب انسان سوچتا ہے، اپنے بارے میں بھی سوچتا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، ہوتا ہے بعض اوقات آدمی سوچتا ہی نہیں ہے، خوف ہے۔ کبھی اگر منہ سے نکل جائے تو بتاؤ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، حقیقت ہے ایک آدمی نے کہیں نہ کہیں مر جانا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خوف ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہے خوف کہ نہیں ہے، ہوتا ہے خوف، اسی کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات خدا نخواستہ انسان حرام بھی کر لیتا ہے، لیکن پروردگار ان آیات کے ذریعے کہنا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنا خدا کا کام ہے، خدا پال لیتا ہے۔ جو رسول خدا کو پروردگار نے سرپرستی کی تو اس کے ماننے والوں کو بھی خدا سرپرستی کر لے گا۔ خوب یتیم اور بھی بہت تھے تاریخ کے اندر، بہرحال وقت نہیں کہ میں ان سب کا ذکر کروں۔ بہرحال ایک جملہ یہاں پہ آیا کہ وہ علی جو کہ کوفہ کے یتیموں کو پالتا تھا، جب اس کے اپنے یتیم کوفہ پہنچے تو کیا ہوا۔ عجیب ہے، تاریخ